الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العروۃ الوثقی پروگرام کے 8ویں حلقے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس حلقے میں ہم اپنی گفتگو ایمانی شجرہ کے 5ویں اصل جو کہ آخرت پہ ایمان لانا ہے اس پہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین گرامی، ہم نے پچھلے حلقے میں بتایا تھا کہ آخرت پہ ایمان لانا واجب ہے۔ آخرت پہ ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے یہ بھی بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ انسان آخرت کے دن پہ ایمان لائے، اور آخرت پہ ایمان لانے کے بعض فوائد بھی ذکر کیے تھے۔ آج کے اس حلقے میں آخرت کے روز پر ایمان لانے پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آخرت سے متعلق جو بھی نصوص قرآن و حدیث میں آئے ہیں جن کا جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے اس پہ بات کریں گے۔ محترم ناظرین، آخرت پہ ایمان لانے سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ قیامت صغریٰ۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو برزخ کی زندگی سے متعلق ہیں، اور روح نکلنے سے لے کر اور روح کے الملأ الاعلیٰ تک پہنچنا شامل ہے اس میں، اور قبر کے احوال ہیں۔ قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات ہیں جن کی بنا پر یا تو قبر کشادہ اور روشن کر دیا جائے گا یا تنگ و تاریک کر دیا جائے گا، اور جو جنتی ہوں گے اس کو قبر ہی میں جنت دکھایا جائے گا، اور جو جہنمی ہوں گے اس کو قبر ہی میں اس کا ٹھکانہ جہنم میں دکھایا جائے گا، اور جنتی جنت میں اپنے مقام کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور جہنمی اپنے انجام کو دیکھ کر غمزدہ ہوں گے۔ یہ حالت نعیم قبر یا عذاب قبر قیامت کے روز تک جاری رہے گا۔ تو برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی سے بہت زیادہ مختلف ہے، اور بہت سارے امور میں مختلف ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ روح بدن سے خاص طور پہ متصل ہوگی۔ روح بدن سے موت کے وقت اگرچہ نکال لی جائے گی، لیکن وقت ضرورت روح بدن کو لوٹائی جائے گی، منکر اور نکیر کے سوالات کے وقت اور زائرین کے سلام کے وقت۔ جب منکر نکیر تشریف لائیں گے قبر میں تو اس وقت روح کو لوٹایا جاتا ہے، اور جب زائرین، جب میت کے رشتہ دار جب میت کی زیارت کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو اس وقت میت کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، میت کو روح لوٹا دی جاتی ہے تاکہ وہ سلام کا جواب دے سکیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الروح میں فرماتے ہیں کہ اسلاف کا اس بات پہ اتفاق ہے، اور ان سے آثار بھی متواتر ہیں کہ زندہ لوگ جب میت کی زیارت کرتے ہیں تو میت کو ان کے آنے کا پتہ ہوتا ہے، اور اس بات سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں، اس سے مراد وہ چھوٹے بڑے احداث ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور جو آخری زمانے میں واقع ہوں گے۔ اور یہ نشانیاں یہ ہیں، ایک چھوٹی نشانیاں ہیں اور ایک بڑی نشانیاں ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں یہ ہیں جو ایک تو وہ ہے جو واقع ہو گئی اور دوبارہ نہیں آئے گی، دوسری وہ ہے جو واقع ہو گئی اور جاری رہے گی، یا ایک بار واقع ہوئی اور دوبارہ واقع ہوگی، اور تیسری نشانیاں یہ ہیں جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں تو قرب قیامت پہ دلالت کرتی ہیں، اور یہ نشانیاں واقع ہوں گی، اسی کے نتیجے میں قیامت واقع ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے عن حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا ونحن نتذاکر فقال ما تذاکرون قالوا نذکر الساعة قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف الى آخر الحدیث۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خبر لی
جب ہم مذاکرہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز کا تم لوگ مذاکرہ کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ قیامت کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان 10 نشانیوں کا ذکر کیا، جس میں دھواں، دجال، دابہ، آفتاب کا مغرب سے نکلنا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور تین خسوف الی آخر الحدیث ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کبریٰ، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا خاتمہ ہوگا اور لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکل کر میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے ناموں سے نوازا ہے، اس دن کو، آخرت کے دن کو بہت سارے ناموں سے نوازا ہے، تاکہ لوگوں کو اس دن کی عظمت کا علم ہو، اس دن کی ہیبت کا علم ہو، اور لوگ اس سے ڈریں اور اس دن کے لیے تیاری کریں۔ اس کو الیوم الآخر بھی کہا گیا، کیونکہ یہ دنیا کا آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں۔ اور اس کو یوم القیامہ کہا گیا، کیونکہ لوگ اپنے قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اور اس کو الحاقہ، القارعہ، الواقعہ، الراجفہ، الساخہ، الطامہ، الآزفہ، الفزع الاکبر، یوم الحساب، یوم الدین، الوعد الحق، بہت سارے الفاظ سے نوازا گیا ہے۔ یہ سارے نام اس کی عظمت اور ہیبت پہ دلالت کرتے ہیں۔ اور بھی نام ہیں۔ اس دن بڑے بڑے واقعات ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، قیامت کے دن کی شدت کا واقع ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واقعہ ہے، لوگوں کے مظالم کے درمیان اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، پل صراط پہ لوگ پار کریں گے، اعمال کو تولا جائے گا، دار قرار میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، اصحاب اعراف کا واقعہ ہے، حوض کوثر کا واقعہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے جنت و جہنم اور اس کی ابدی زندگی۔ اس دن لوگوں کو 2 زندگی نصیب ہوگی، یا تو جنت کی زندگی یا تو جہنم کی زندگی۔ جنت کی زندگی تمام نعمتوں اور آرائشوں سے نوازا جائے گا، اور وہ ابدی ہوں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی۔ ان نعمتوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ان نعمتوں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ اس کی کمیت کا پتہ ہے، نہ اس کی کیفیت کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے چھپا رکھی ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں خیال آیا۔ ان جنتیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جو براہ راست جنت میں داخل ہوں گے، جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی نہیں، اور نہ وہ جہنت کا نظارہ کریں گے اور نہ وہ جہنم کا نظارہ کریں گے اور نہ وہ جہنم کے پاس سے گزریں گے۔ بعض جنتی وہ ہوں گے جو جہنم میں اپنی سزا کاٹ کر داخل ہوں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو موحدین ہوں گے لیکن گنہگار، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معصیت کی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، یہ فاسق لوگ ہوں گے، فاجر لوگ ہوں گے، اپنی سزا کے بدلے میں جہنم میں ڈالے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہ ایک عمل جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم کی وجہ سے جنت میں ڈالیں گے، یا پھر کسی سفارش کی بنا پہ۔ دوسری زندگی جہنم کی زندگی ہے جس کا عذاب کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، اور نہ اس جہنم کی آگ کو انسان برداشت کر سکتا ہے۔ اس میں قسم قسم کے عذاب دیے جائیں گے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔
اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، اگلے حلقے میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔